وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کسی عام بندے کا یہ قول نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ جو دنیا کا بہترین انسان ہے، اگر وہ کسی بندے کو یہ کہہ دے کہ میرے نزدیک اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان میں سے بہترین انسان کو ہے تو میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین انسان کس کو کہا؟ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ آج ماشاءاللہ ان بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور الحمدللہ 1 سال بعد، اسی سٹیج پہ میں نے 1 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ العزیز ہم لوگ 1 سال بعد جو ہمارے 5ویں کلاس کے بچے ہیں، یہ 5ویں سے آن ورڈ جتنے بچے ہیں ان کو قرآن پاک مکمل کروائیں گے۔ یہ ہمارا چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن یہ توفیق اللہ نے دی اور ہماری مدد بھی اللہ نے کی۔ لاک ڈاؤن رہا، اسکول بند رہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں ان ٹیچرز کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کر سکوں، اتنے الفاظ نہیں ہیں۔ اور یہ بچے، جن بچوں نے ایسے لاک ڈاؤن کے حالات کے اندر بھی قرآن پاک مکمل کیا ہے، یہ بچے اور ان کے والدین ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن پاک پہ اب عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا جو پچھلے سال ہم نے بات کی تھی کہ ہم 1 سال بعد انشاءاللہ ان بچوں کو قرآن پاک مکمل کروائیں گے، الحمدللہ ہم نے کروا دیا۔ ہم نے نہیں کروایا، یہ اللہ نے کروایا ہے۔ یہ توفیق بھی اللہ کی ہے، اللہ نے دی ہے۔ لیکن جن اساتذہ کرام نے محنت کی ہے، ان اساتذہ کرام کے لیے اجر تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ہم بھی ان اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جن اساتذہ کرام نے یہ محنت کی ہے۔ اور ان بچوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بچوں، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو بندے کی تربیت کرتی ہے، جو بندے کو مولڈ کر دیتی ہے، ایسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر سے نکلتے اس لیے ہیں کہ میں نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا، لیکن جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عمر فاروق جیسا لقب دے دیا۔ عمر فاروق، فاروق حق و باطل میں فرق کرنے والے، آج رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائے گا۔ کس نے ان کو مولڈ کیا کہ ہاتھ میں تلوار لیے، اور بعد میں وہی تلوار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ فتح کیا تو کہتے ہیں کہ آج انشاءاللہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تلوار کے ذریعے یا اسی تلوار کے سائے میں وہ پروٹوکول ملا۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ اتنا سارا کچھ کس نے کیا؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک اس طرح پڑھائیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ صرف ہم نے پڑھانا نہیں ہے، اب ہماری اگلی منزل کیا ہے؟ ہماری اگلی منزل انشاءاللہ العزیز، پچھلے سال میں نے 1 سال کا وعدہ کیا تھا، اب میں ان بچوں سے اور ان بچوں کے پیرنٹس سے اور اسکول کے سٹاف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ 3 سال بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے یہی بچے یہاں پہ کھڑے ہو کے اب کوئی آپ لفظ پوچھیں گے یا کوئی آپ آیت پوچھیں گے تو یہ بچے اس قابل ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ہم لوگ محنت بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم لوگ محنت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری یہ محنت اللہ تعالیٰ اس کو رنگ ضرور لگائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہم اللہ کی کتاب کے لیے بات کر رہے ہیں، ہمارے منہ سے یہ الفاظ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھے گا۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کی کتاب کی بات کر رہے ہیں نا، ہم کوئی بڑک نہیں مار رہے یا کوئی ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ العزیز 3 سال بعد
ہمارے یہ بچے اس قابل ہوں. اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ یہ بچے جس طرح آج انہوں نے اچھا قرآن پاک پڑھ کے سنایا ہے، کل یہی بچے پورا قرآن پاک پڑھ بھی رہے ہوں اور سمجھ بھی رہے ہوں انشاءاللہ. ہم اپنے بچوں کو اب یہاں پہ یہ پڑھائیں گے فہم القرآن کی انشاءاللہ العزیز. ہم آئندہ سال کلاس شروع کرنے لگے ہیں. ویسے بھی حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ آگے 6, 7, 8 اور یہ 12 تک قرآن پاک مکمل کریں گے تفہیم القرآن کے ذریعے. لیکن ہم انشاءاللہ یہ ماڈل دینا چاہتے ہیں. کیا یہ اتنا عرصہ لگے گا قرآن پاک کو تفہیم کے ساتھ مکمل کرنے میں؟ اگر ہم محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ مدد شامل حال ہوگی، کیونکہ قرآن پاک ہے، ہم 3 سال کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک کو مکمل صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی انشاءاللہ العزیز. اگلا یہ ماڈل ہمارا یہ ہے بیٹا. 3 سال ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ 3 سال کے اندر ہم نے یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ العزیز. جی آپ لوگ ایگری ہیں؟ جی اسٹاف انشاءاللہ العزیز ہم لوگ یہ آج یہ بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ 3 سال بعد اسی سٹیج پہ ہم ان بچوں کا انشاءاللہ العزیز سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹا اب آپ لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہے تو جو قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو بندے کی تربیت کر دیتی ہے. میں نے آپ کو پہلے حضرت عمر فاروق کی مثال دی. اب آپ بچوں نے اس طرح بننا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ بچے قرآن پاک کے قاری ہیں، قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے، قرآن پاک یہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آج کے بعد آپ اپنے بچوں، اپنے والدین کے لیے میں آپ کو پہلے بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر بچہ رات کو سوتے وقت اپنے ماں باپ سے دعائیں لے کے سوئے. کیسے؟ آپ نے ان کو سونے سے پہلے ان کی خدمت کرنی ہے. وہ تھکے ہوتے ہیں، باپ آپ کا تھکا ہوتا ہے بیچارہ، گرمی نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، دھوپ چھاؤں نہیں دیکھتا. وہ آپ کی پیٹ کے لیے، آپ کے اخراجات کے لیے وہ بیچارہ کتنی محنتیں کرتا کہ نہیں کرتا. رات کو سوتے وقت ان کو دبا کے سوئیں گے. ٹھیک ہے؟ سب بچے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ان کی دعائیں آپ کو انشاءاللہ العزیز کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور میں آخر پہ پھر اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری اس کام کے اندر مدد کی. ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کی برکت کی وجہ سے اس اسکول کو بھی اللہ تعالیٰ مزید دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا اور انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے ابھی آگے بڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.